کمیشن کے سامنے استدعا کی کہ آپ کا جو یہ کیس ہے، ہمارا جو یہ کیس آپ کے سامنے زیر غور ہے، اس کے اندر ٹائمنگ از آف ایسنس، اس کے اندر ٹائمنگ بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان کے ایوان کے اندر ہمیں خدشہ ہے کہ ایک ایسا شخص سینٹ کا چیئرمین بن جائے گا جو سابق وزیر اعظم تھا، اس ملک کا نااہل ہوا، جو توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اندر نامزد ہے، اور جس شخص نے خود اور اپنے بیٹے کے ساتھ ملوث ہو کر پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ آرٹیکل 218(3) میں لکھا ہے کہ الیکشنز کا جو انعقاد ہے وہ آنیسٹلی، جسٹلی، فیئرلی ان اکارڈنس ود دا لا ہونا چاہیے، اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے اگینسٹ الیکشن کمیشن نے گارڈ کرنا ہے۔ ہمارے مطابق اس الیکشن کے اندر وہ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے الیکشن لاز جو ہیں اس کے اندر ایسی دیگر شکیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ برائبری، انڈیوسمنٹ اور بہت ساری ایسی اوفینسز ہیں جن کے کرنے سے جو سارا الیکشن ہے اس کا سارا جو پروسیس ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری پٹیشن کو کل فی الفور دوبارہ سنیے، ہم پٹیشن کے اندر اور مدعا ایڈ کریں گے اور وضاحت پیش کریں گے۔ الیکشن کمیشن سے استدعا کر کے آئے ہیں کہ ایک تو ہمیں آپ انٹرم ریلیف دیں، آپ یوسف رضا گیلانی کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ایشو نہ کریں، اور ساتھ ساتھ آپ ہماری پٹیشن کو سنیں، اور جو ریسپونڈنٹ نمبر 2 ہے علی حیدر گیلانی جس نے پاکستان کے الیکشن لا اور آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیجئے۔ تو مدعا صاف ہے، ہمارے دلائل پیش ہو چکے ہیں، کل انشاءاللہ پٹیشن فائل ہونے کے بعد دوبارہ ہیئرنگ ہوگی اور ہم انہی دلائل کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے، اور ان سے ایک اور استدعا کر رہے ہیں کہ ہمیں انہی پیراہوں کے اوپر پرکھیے جو آپ نے NA-75 ڈسکا الیکشن کے اندر سیٹ کیے ہیں۔ ہم تو کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنے وائڈ پاورز شاید نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ سیکشن 9 کے انڈر ہم پورا پول نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم بھی یہی استدعا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ایوان بالا کے اوپر کالا داغ نہ لگنے دیجیے، ایسے شخص کو سینیٹر یا چیئرمین سینٹ نہ بننے دیجیے جس نے ضمیروں کے اوپر ایک منڈی لگائی، جس نے ضمیر خریدے، جس نے برملا کہا کہ ہاں میں ضمیروں کا سوداگر ہوں، ہاں میں ممبران پارلیمنٹ کے ووٹ کے اوپر پیسے لگاتا ہوں۔ اور زرداری صاحب کہتے تھے ایک زرداری سب پر بھاری، یہ کیا فینومینن ہے؟ پاکستان کے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ کرپشن کر کر، فراڈ کر کر، پاکستان کے قوانین توڑ کر ایوان بالا کے اندر کرپٹ لوگ سینیٹر بن سکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کے ایوان بالا کا چیئرمین سینٹ بھی بناؤ۔ ہم ہرگز یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کیس کو الیکشن کمیشن کے سامنے لڑیں گے اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت تک جائیں گے، کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کا کیس پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک ابھی ملکہ صاحبہ آپ کو بتا رہی تھی، دیکھیں کیس بڑا سادہ ہے، بڑا سمپل کیس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر قانون بھی بڑا واضح ہے۔ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے جو پارلیمان نے بنایا ہے، جس کی پاسدار الیکشن کمیشن ہے، وہ بڑی واضح ہے اور بڑے سادہ الفاظ میں لکھا ہے۔ اب تو یہ قانون جو ہے وہ پاکستان کا ہر عام آدمی سمجھ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیس اتنا اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سا اختیار ہے، وہ کون سا آئین ہے جو ہمارے منتخب ہونے والے امیدواران کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے ضمیر خرید کے آئیں، وہ پیسہ چلا کے آئیں، وہ کرپٹ پریکٹسز کر کے آئیں، وہ آئین کی پامالی کر کے آئیں، وہ الیکشن قوانین کی پامالی کر کے آئیں۔ اور بات یہ ہے جب کریکٹر کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم عادی مجرموں کا کیس لے کر آئے ہیں، یہ عادی مجرم ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، پہلے ڈسکوالیفائی ہوئے سپریم کورٹ سے، $60 ملین آصف علی زرداری کے بچاتے بچاتے وزارت عظمیٰ سے گھر چلے گئے، خط نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے اس کیس کے اندر۔ پھر آپ آ جائیں، ایک ہار والا کیس آ گیا تھا توشہ خانہ کا، اب آ گیا کہ آپ نے سینٹ کے اندر ووٹ چوری کر کے سیٹ حاصل کر لی۔ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی ہم استدعا کر رہے ہیں پاکستان کے ذمہ دار آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو کہ اس کیس کو آپ خیبر پختونخوا کے ویڈیو سکینڈل کے ساتھ نہ رکھیں۔ یہ اس معیار پہ نہیں ہے۔ اس معیار پہ تو عمران خان نے 20 لوگوں کو کسی ادارے کی فکر نہیں کی تھی، کسی ادارے کی فکر نہیں کی تھی، اور نہ اس وقت کسی ادارے نے اس وقت نوٹس لیا تھا۔
لیکن عمران خان نے ہائی مورل پوزیشن لے کر 20 لوگوں کو پارٹی سے فارغ کر دیا. آج جا کر آپ دیکھیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے. کوئی کونسلر بھی نہیں بنا, کوئی چیئرمین بھی نہیں بنا, نہ ان کا کوئی بھائی رشتہ دار سیٹ جیت سکا. تو لہذا یہاں پر مثال قائم کرنا انتہائی ضروری ہے. پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس طرح آج ہم نے یہ شو کیا کہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے پرنٹ میڈیا کے آگے, صحافیوں کے آگے, الیکٹرانک میڈیا کے آگے, آپ دوستوں کے سوال کے اوپر ہی انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ وہ لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے. پھر وضاحت دیتے ہیں کہ میں نے کہا نشان زدہ. آپ نشان زدہ بیلٹ کا کہہ کے کیا الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کے سوال اٹھا رہا تھا گیلانی کا بیٹا؟ یہ سوال بھی الیکشن کمیشن کو ان سے پوچھنا چاہیے. گیلانی کے بیٹے کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ نشان زدہ بیلٹ پیپرز دیے جائیں گے ووٹرز کو؟ یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں, آپ جس کو رسپونڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, جس کو بنانا چاہتے ہیں بنا لیں, لیکن وقت کم ہے. جس طرح ملکہ صاحبہ نے بات کی, وقت کم ہے. کیا یہ سوٹ کرے گا اس ملک کی جمہوریت کو کہ ایک شخص جس کے بیٹے کی ویڈیوز میڈیا پر چل رہی ہیں 2 مارچ سے, آج 9 مارچ ہو گئی ہے حضور, 9 مارچ 7 روز گزر چکے ہیں, اور آپ انتظار کریں کہ ہم اپلیکیشنیں ٹھیک کر کے لے کر آئیں. ہم ضرور لے کر آئیں گے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بھی نوٹس جاری ہونا چاہیے, کیونکہ وہ رسپونڈنٹ ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح وہ 168 الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, برائب آفر کر رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں, 156 الیکشن ایکٹ کا ووٹ ضائع کرنے کے لیے ان کو ترغیب دے رہے ہیں. یہ سوال ان سے پوچھے جانے چاہیے. انلیگل پریکٹسز کا حصہ ہیں, اور وہ اس کے بینیفیشری اور کوئی نہیں ہے, یوسف رضا گیلانی ہے, جس کا کیس ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں. اور ہم پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور ان کا مقدمہ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے, اور عوام کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. فرق صاحب یہ بتائیں گے الیکشن کمیشن نے آپ کو اسٹے آرڈر کیوں نہیں دیا؟ فرق صاحب الیکشن اچھا جی, جس طرح میرے دونوں کلیگز نے بات کی, کارروائی کا بتا دیں آپ. بات کر لینے دینا ان کو سر, آپ اپنی بات میں کر لیجیے. آپ الیکشن کمیشن جی, آپ بات کریں. ہوا کیا ہے؟ آپ کا احترام کرتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, بات کرنے دیجیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے رکھی, ہم بڑے خوش تھے کہ 2 مارچ کی رات کو جس وقت ہم اپنی پٹیشن ڈالنے آئے تھے, تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ سب بھائیوں نے خبر چلائی کہ الیکشن کمیشن نے خود بھی اس ویڈیو کا نوٹس لے لیا ہے. لیکن جب آج ہم نے کمیشن کے سامنے یہ بات رکھی تو ان کے لیے یہ بات بھی ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ سامنے آئی کہ الیکشن کمیشن نے تو کوئی ایسا نوٹس لیا ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں نہ صرف ہمیں 22 کروڑ عوام کو بھی مایوسی ہوئی. ہم بڑے خوش تھے کہ شاید یہ ویڈیوز جو ہیں یہ پہلے ہی الیکشن کمیشن ان کو دیکھ چکا ہوگا, اور ان کے اندر جو کنفیشن ہوا, جو مانا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے کہ وہ مختلف جگہوں پہ کہیں کے پی پہ فرق ریٹ دے رہے ہیں, کراچی کا ریٹ فرق ہے, فلانی جگہ فرق ریٹ ہے, وہ ساری باتیں, وہ ساری چیزیں آج ہمیں کلپس میں دکھانی پڑی, کیونکہ پہلے سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. تو یہ ایک اور خبر آپ کو دے رہے ہیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, ایک شخص جس کا الیکشن کنٹروورشل ہو گیا, جس نے الیکشن خریدا, اور پھر اس کا بیٹا آ کے خود لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے میں ووٹ مانگ رہا تھا, میں ووٹ خرید رہا تھا, میں سندھ حکومت کا فنڈ استعمال کرنا چاہ رہا تھا, میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ 10-10 کروڑ کا آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دیں گے, 5-5 کروڑ آپ اپنی جیبوں میں ڈال لیں. تو ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پوری سندھ حکومت کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. وہاں سے ہمیں زرداری صاحب کا بیان سنائی دیتا ہے کہ 20 کا کہا تھا, 5 کا فرق نکلا ہے ٹوٹل. تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں کس کس لیول سے مینوپولیشن کی جا رہی ہے. مریم بی بی کا جب بیان سنایا جاتا ہے کہ اس الیکشن میں, سینٹ کے الیکشن میں نوٹ نہیں پی ایم ایل این کی ٹکٹیں چلی ہیں, اس کو ری انفورس کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے. زبیر صاحب پہلے ہی بیان دے رہے ہیں کہ 12 MNAs کو ہم نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے. بلاول آ کے آپ ہی کسی چینل کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم نے واقعی نون لیگ سے ٹکٹیں مانگی ہیں مختلف MNAs کے لیے. تو یہ سارا انڈیوسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ اگر ان کو ریٹ پٹیشن یا اپلیکیشن نہ بھی نہ دی جاتی تو تب بھی وہ ایکشن لے سکتے تھے, اور یہی سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی تھی کہ فری اینڈ فیئر
जो इलेक्शंस हैं उसको आपने इंश्योर करना है। उसके बावजूद हम 2 पटिशन्स डाल चुके, आज हेयरिंग भी हुई, लेकिन लेके हम वापस ये आ रहे हैं कि अभी हमने दोबारा एक और पटिशन ठीक करके लेकर आनी है। तो मेरी इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन से कि खुदारा ये इलेक्शन ठीक करना, इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना, एक सादिक और अमीन 62 और 63 पे पूरा उतरने वाला शख्स जो है वो जाके ओथ उठा सकता है, और वो उसको इंश्योर किसने करना है? उसको इंश्योर इस इदारे ने करना है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जब उसका बेटा कह रहा है कि मैं अपने बाप के लिए वोट खरीद रहा हूँ, जब वो खुद कह रहे हैं गिलानी साहब कि अपने MNAs को संभालें, हमारा तो काम है इनको जाके ऑफरें करना, तो फिर आप खुद बताइए कि ऐसा शख्स क्या आइन के आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरता है? ऐसे शख्स को क्या ओथ लेना चाहिए? ऐसे शख्स का इलेक्शन कलअदम क्यों नहीं करार दिया जा सकता? कुजा ये कि उसको आपने नॉमिनेट कर दिए चेयरमैन सेनेट के लिए, और अभी हम जो है वो नई पटिशनों और पुरानी पटिशनों में कमी बेशियाँ ही पूरी करते फिरे हैं। तो आज हम अब पूरी आवाम को गवाह बना रहे हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है और कोशिश करते रहेंगे कि इन ऐवानों में जो लोग जाएं उनका 62 और 63 भी हो, सादिक और अमीन भी हो, और इदारे भी अपना काम पूरे तरीके से करें। हमारा काम था पूरा मेहनत करना, हम करेंगे, डटे रहेंगे, कोशिश जारी रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पाकिस्तान का आईनी और बड़ा इदारा है जिसने इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना था और है, वो भी अपना रोल पूरा करेगा। इंशाल्लाह ताला कल हम आएंगे वापस दोबारा नई पटिशन लेके, और बाकी जो होगा वो फिर आपके सामने ही होगा। ये बताएं पूरी समाज आपके सामने रही है, इलेक्शन कमीशन का जो एक माहौल था वो भी आपके सामने रहा है, और जो दलाइल पेश किए वो भी आपके सामने। परसेप्शन क्या है आपकी इस तमाम माहौल के बारे में? देखिए, परसेप्शन यही है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन एक्ट की बालादस्ती होनी चाहिए, किसी शख्सियत की बालादस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आइनी इदारा है और आइनी इदारे ने पहले भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अब भी आइनी इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम अपना फर्ज पूरा करते रहे। भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन अफराद को भी सामने लाए जो वीडियो में मौजूद हैं। बाद में उन MNAs ने इतराफ़ भी किया वीडियो में मौजूद है, लेकिन हम बाद में बताएंगे, क्या उनको आप सामने लाएंगे? देखें, यकीनन अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस करप्ट निज़ाम को हमने ठीक करना है, जिसके लिए फिर मैं बार बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ कि इमरान खान के अलावा और कोई आवाज नहीं उठी। COD करके भाग गए। 2015 में 22वीं तरमीम में नारा मार के नवाज शरीफ भाग गए, दुम दबा के भाग गए, लेकिन खड़ा कौन रहा? इमरान खान जो कह रहा था ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कर लो। अगर आप ओपन ट्रेसेबल बैलेट हो जाता तो ये काम जड़ से ही खत्म हो जाता, ना आपको खरीदार नजर आता, ना आपको जो है वो बिकने वाला नजर आता। यही तो हम बात करते हैं, ये बंद कर दो छांगा मांगा की मंडियां, ये बंद कर दो जो 85 की दिहाई की आप लोगों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, ये बंद कर दो जो उसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे, IGI से पैसे आप लोग लेते थे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, और हम जरूर उनको सामने लेकर आएंगे। इसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं और हम सेटिस्फाई करेंगे। 16 अफराद हैं, उन 16 अफराद के नाम भी आप बताएंगे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को वोट नहीं दिया। आप हमें PDM वालों से ये नाम लेके दें, आप लोगों का ज्यादा राब्ता है, बड़ा अच्छा हो। इमरान खान को नहीं पता है 16 अफराद के नाम का। कह दिया कि ये शवाहिद नाकाफी है, अब आप क्या करेंगे? उन्होंने तो कह ये शवाहिद, ये बात नहीं हुई कि ये शवाहिद नाकाफी हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको जरा और डिटेल से सुन लें और इसको और जरा डीपली देखें, और हम भी अपने केस को और मुदल्लल और मजबूत अंदाज से सामने रखेंगे, और हम चाहेंगे कि हम हर तरह से जो है इसके ऊपर कानून के मुताबिक अपने दलाइल पेश करें, और सही अंदाज से जो है वो जिस तरह वो तसल्ली चाहते हैं वैसे तसल्ली करवाएं। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भाई जो लड़ रहे हैं वही हुकूमत अमली बनाएंगे। मैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहिली का केस लड़ रहा हूँ।
پی ٹی آئی رہنما اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی پی ڈی ایم سے 16 اراکین کے نام لے کر دے. عمران خان نے اوپن بیلٹ کے معاملے پر اپنی آواز بڑھائی ہے. عمران خان کے سوا کسی نے کرپشن کے خلاف آواز بلند نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کل اپنی پٹیشن دوبارہ لے کے آئیں گے. ہم استدعا کرتے ہیں کہ ہماری پٹیشن کو کل پھر سے سنا جائے. سینٹ چیئرمین کے حوالے سے میڈیا ٹاک کی جا رہی تھی, اور اس دوران پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. سینٹ انتخابات میں جو بھی ہوا, اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے.